السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور یا علی علیہ السلام مدد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الفجر کی آیت نمبر 16 سے 18 تک ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ وآلہ الاطہار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے سبق کا پہلا لفظ واو زبر وا، اس پہ سے گزر کے ہم نے حمزہ زبر آپ کو میم سے ملا کے پڑھنا ہوگا۔ میم پہ تشدید ہے، حمزہ میم زبر ام، اور جب میم پہ یا نون پہ تشدید ہوتی ہے تو ہم غنہ ادا کرتے ہیں، یعنی ناک سے آواز کو ادا کرتے ہیں اور ایک الف کے برابر کھینچا بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میم الف زبر ما میں الف کے اوپر چھوٹا والا مد منفصل آیا ہوا ہے، تو اس میم کو دو الف کے برابر کھینچنا ہوگا۔ وَأَمَّا، اس کے بعد ہے اذا، حمزہ پہ سے گزر کے زال کو ایک الف کے برابر کھینچا گیا ہے زبر کے بعد الف آنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے مبتلاہ، میم با زبر مب، با پہ کلکلا ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے تا پہ سے گزر کے لام کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کیونکہ کھڑا زبر آیا ہوا ہے، اور پھر ہاپش ہو ہے مبتلاہ، مبتلاہ۔ فقدر، چاروں حروف بغیر کھینچے ہوئے پڑھے جائیں گے۔ فقدر، اس کے بعد لفظ ہے علیہ، عین زبر آ، لام یا زبر لی، علی حاضہ علیہ، رزقہ، را زازر رز، قاف زبر کا، ہا الٹا پیش ہو، کہو، رزقہ۔ آگے دیکھیں فیقول، فا اور یا پہ جو گزر کے کاف کو کھینچا گیا ہے، پیش کے بعد جزم والا آیا ہے، اس لیے جب بھی پیش کے بعد جزم والا واو آتا ہے تو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ فیقول ربی، را کو باس ملا ہے اس لیے کہ با پہ تشدید ہے، پھر با دوبارہ پڑھنا ہے اس جزم والے یا کے ساتھ، اور کیونکہ زیر کے بعد جزم والا یا آیا ہوا ہے اور اس یا پہ چھوٹا والا مد منفصل بھی ہے، تو اس لیے اس با کو ہم نے کھینچنا ہے دو الف کے برابر۔ ربی اہانن، حمزہ پہ سے گزر کے ہا الف زبر ہا کو ایک الف کے برابر کھینچا ہے۔ آہا ننی لکھا ہوا ہے یہاں پہ آہاننی، لیکن رکتے ہوئے یہ جو آخری والا نون ہے اس پہ سے زیر ختم ہو گیا، جزم آ گیا، یہاں پہ وقف اسکان ہوا ہے، یعنی آخری حرف کو ساکن کیا گیا، تو اب یہاں پہ آہاننی کی جگہ پہ ہم پڑھیں گے آہانن، کیونکہ ہم رک رہے ہیں۔ اس کے بعد کلا، کاف لام زبر کلا، مل زبر لا، کلا، لام کو کھینچا گیا
ایک الف کے برابر. کیوں؟ اس لیے کہ زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے. کلا. اس کے بعد لفظ ہے بل. لا. بعد پر با کو اس تشدید والے لام سے ملانا ہے کیونکہ جزم والا لا، جزم والا جو لام ہے یہ آگے زبر والے لام میں ادغام متماثلین ہوا ہے، یعنی دو بالکل ایک جیسے حروف میں ادغام متماثلین کہلاتا ہے. تو کیونکہ لام اور لام کا مخرج بھی ایک ہی ہے، صفت بھی ایک ہی ہے، تو یہاں متماثل ادغام ہوگا، لام کو لام سے ملایا جائے گا، اس لیے جزم والا لام اگلے لام میں آ کے ختم ہو جائے گا. بل لا. لام کو کھینچنا ہوگا، لام علی زبر لا کو، کیونکہ زبر کے بعد الف آیا ہے. بل لا تکریمون. تا کاف پیش تک ہے، رازی تکری میم واو پیش مو کھینچ کے پڑھیں گے، پیش کے بعد جزم والا واو ہے. تکریمون لام زبر نل. تکریمون یا زبر یا تا یا زیتی. یتیم زبر ماں. یتیمہ لکھا ہوا ہے، رکیں گے تو یتیم پڑھیں گے. تکریمون الیتیم. آگے دیکھیں ولا. واو پہ سے گزریں گے، لام کو کھینچیں گے، زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے. ولا کے بعد تا زبر تا کو الگ رکھ کے ہا کھڑا زبر ہا کو ضاد سے جوڑ کے پڑھیں گے اور یہاں کھینچیں گے 3 الف کے برابر، کیونکہ یہاں الف کے اوپر یعنی کھڑے زبر کے اوپر بڑا والا مد دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو کھینچنا ہے 3 الف کے برابر. حاض ایسے پڑھنا ہے. تحاض زون ضاد واو پہ زون زبرنا زون. تحاضون ضاد کو کھینچا گیا 1 الف کے برابر، یہ پیش کے بعد جزم والا واو ہے. اس کے بعد لفظ ہے اعلی. عین زبر پہ سے گزر کے لام کو کھینچا گیا کھڑے زبر کی وجہ سے. اعلی. ساتھ میں یا لکھا ہوا تو ہے مگر پڑھا نہیں جائے گا. کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ اس لیے کہ اس حرف پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس یا پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو جس حرف پہ کچھ نہیں ہوتا اسے پڑھتے نہیں ہیں. اعلی کے بعد تعامل. تو زبر تو آپ سے گزریں گے، عین علی زبر آ کو کھینچ کے پڑھیں گے 1 الف کے برابر. میم لمز مل. تعامل. مسکین لکھا ہوا ہے مسکینی، لیکن رکتے ہوئے نون زینی جو کہ آخری حرف ہے اس کے نیچے سے زیر کو ختم کیا جائے گا اور نون پہ جزم آ جائے گا. مسکین پڑھیں گے. اچھا کاف کو کھینچنا ہوگا کتنے الف کے برابر؟ 1 الف کے برابر، اس لیے کہ زیر کے بعد جزم والا یا جائے مدہ موجود ہے. تو عامل مسکین. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تو آ کا عین اور مسکین کا کاف یہ دونوں ایک ہی ٹائمنگ سے کھینچے گئے ہیں، یعنی جتنا عین کھینچا گیا ہے اتنا ہی کاف کو کھینچا ہے، تو اس طرح برابر کھینچنا کہلاتا ہے توازن مد. توازن مد کا خیال رکھا گیا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.